بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کتاب الایمان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بالسند المتصل منا الى امیر المؤمنین فی الحدیث الحافظ الحجہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومہ آمین۔ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلۃ بن ابی سفیان عن اکرمۃ بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر اٹھائی گئی ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، درستگی سے ادا کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث پاک میں اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ خیمہ کا ایک مرکزی ستون ہوتا ہے درمیان والا، وہ اگر گر جائے تو خیمے کی برقرار رہنا اور اس کا قائم رہنا ممکن نہیں رہتا، اور وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ اسلام والے خیمے کا مرکزی ستون ہے، اور باقی 4 اس کی رسیاں ہوتی ہیں 4 کونوں پر، تو وہ اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، حج اور صوم رمضان یہ ذکر کی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ اسلام کے تو ان کے علاوہ 5 کے علاوہ اور ارکان بھی ہیں، تو ان کو کیوں نہ ذکر کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کوئی انہی 5 میں بند کرنا، منحصر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اہم فرائض کو ذکر کیا، اور اہم فرائض میں سے ان 5 کی تخصیص کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ کچھ ایمانیات کا تعلق جو ہے، کچھ چیزوں کا تعلق اعتقاد سے ہے، وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ، اس میں اعتقادیات آ گئے۔ بدنی عبادتیں تو نماز روزہ سے بدنی عبادتوں کی طرف اشارہ ہو گیا، مالی عبادتیں زکوٰۃ سے مالی عبادتوں کی طرف اشارہ ہو گیا، اور بدنی اور مالی کا مجموعہ تو حج ہے۔ تو بدنی عبادتوں میں سے اہم نماز اور روزہ کو ذکر کر دیا، مالی عبادت میں سے اہم زکوٰۃ کو ذکر کر دیا، دونوں سے جو مل کر بنے حج، اور عقائد کے باب میں سب سے اہم شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو ذکر کر دیا۔ اچھا جی، یہ لفظ جو ہے اس کو تینوں طرح اعراب پڑھا جا سکتا ہے: شہادتی اللہ الہ الا اللہ، شہادتا اللہ الہ الا اللہ، شہادتو اللہ الہ الا اللہ۔ تو جر کے ساتھ پڑھنا کس لیے ہے؟ بنی الاسلام علی خمسین، علی خمسین میں خمسین کو آپ مبدل منہ بنائیں، اور شہادتی اللہ الہ الا اللہ اور اس کے سارے معطوفات، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، یہ سب مجرور۔ خمسین مبدل منہ وہ اعلیٰ کی وجہ سے مجرور ہے، تو اس کے آگے بدل جو ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ اور اس کے معطوفات، یہ بھی مجرور ہے۔ یہ ترکیب سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں کوئی محذوف نہیں نکالنا پڑتا۔ اور شہادتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں مفعول بھی بنائیں گے، اعنی میں مراد لیتا ہوں، فعل مضارع کا واحد متکلم کی صیغہ انا یعنی سے اعنی میں مراد لیتا ہوں، اعنی فعل انا ضمیر اس کا فاعل، اور شہادتہ اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، یہ سب منصوب ہو کر
اعنی کا مفعول بھی، اور شہادتو اللہ الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، یہ سب معطوفات مرفوع ہو جائیں گے اس کے۔ یہاں ہوا مبتدا نکال لیں گے کہ وہ شہادتو اللہ الہ الا اللہ، یہ سب ہوا مبتدا کی خبر بن جائے گی۔ اچھا جی، لیکن ترکیب وہ بہتر ہوتی ہے جس میں یہ محذوفات اور تکلفات نہ کرنے پڑیں۔ تو دیکھ لیے، اعنی منصوب اگر بنائے تو اعنی نکالنا پڑتا ہے، مرفوع بنائے تو مبتدا محذوف نکالنا پڑتا ہے، تو شہادتی کو مجرور بنائے تو پھر خمسن مبدل منہ اور شہادتی، یہ سب معطوفات سے مل کر بدل، اس میں کوئی تکلف نہیں، کوئی محذوف نہیں ماننا پڑتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو شہادتی مجرور پڑھا جائے۔ اچھا جی، اب رہ گیا کہ اس حدیث پاک کی ترجمۃ الباب سے مناسبت کیسے ہے؟ تو مناسبت بنیہ کے لفظ سے ثابت ہو رہی ہے کہ باب کے عنوان میں امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ ایمان کا مرکب ہونا ثابت کر رہے ہیں۔ تو بنیہ کے لفظ سے بھی اسلام کی بنیاد ہے، یعنی اسلام اجزاء سے مل کر بنا ہے، کئی چیزیں اسلام کے ارکان ہیں، 5 چیزوں سے مل کر جو ہے نا جی اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، قائم ہوئی ہے۔ تو بنیہ کے لفظ سے ایمان کا مرکب ہونا امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت فرمایا۔ اچھا جی، اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا، شہادت اللہ الہ الا اللہ کے اقرار باللسان ضروری ہے، زبان سے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ دنیا میں اسلام کے احکام تب جاری ہوں گے جب آدمی زبان سے اقرار کرے اور کلمہ پڑھے۔ اور ارکان اسلام کیا کیا ہیں ان کی بھی اس حدیث پاک سے وضاحت ہو گئی کہ 5 ہیں۔ آگے ہے جی باب امور الایمان۔ وقول اللہ عز وجل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ الی قولہ المتقون ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ دوسری آیت پیش فرمائی، قد افلح المؤمنون۔ تو پچھلے باب میں بنی علیہ السلام علی 5 سے وہم پیدا ہوتا تھا کہ شاید ایمان اسلام کے صرف 5 ہی اجزاء ہیں۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اگلا باب قائم کیا، باب امور الایمان، کہ ایمان کے اور بھی بہت سے امور ہیں، ایمان کے اور بہت سے اجزاء ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ 2 آیات ذکر فرمائی ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ تو ان 2 آیتوں کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا؟ ایک لیس البر والی آیت، دوسری قد افلح المؤمنون والی آیت، ان آیات کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ ان میں تفصیل کے ساتھ امور ایمان مذکور ہیں، اور باب کا عنوان بھی کیا ہے؟ باب امور الایمان۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم والی آیت جو ہے یہ یہود و نصارہ کے تردید میں نازل ہوئی۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو یہود و نصارہ نے اعتراض کیا کہ یہ عجیب مسلمانوں کے نبی ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی کہتے ہیں بیت اللہ کی طرف منہ کرو، پھر کبھی کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کرو، اور پھر دوبارہ کبھی موڑ کر پھر بیت اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ یہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، نیکی تو اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے، جس طرف کا حکم ہو جائے اللہ کی طرف سے اسی طرف منہ کرنا۔
قد افلح المؤمنون، یہ جو آیات ہیں ان میں بھی مومنین کی صفات کا بیان ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ سب جو ہے مومنین کی صفات کا بیان ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ ایمان بسیط نہیں ہے، ایمان مرکب ہے۔ تو امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ ایمان کے اجزاء ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال کا جواب ہم یوں دیتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے ان کو ایمان کا جز مانتے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے، آپ بھی ان کو اجزائے مکملہ للایمان مانتے ہیں کہ ان سے ایمان کی، تو آپ اس کو اجزائے مکملہ للایمان کہتے ہیں، اور ہم بھی اس کو یہی کہتے ہیں کہ ان ارکان سے، ان اجزاء سے ایمان کا کمال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا جز تو آپ بھی نہیں مانتے کہ اس کی نفی سے ایمان ہی کی نفی ہو جائے۔ مثلا اگر کوئی آدمی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ بھی اس کو کافر نہیں کہتے، فاسق کہیں گے۔ تو مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہو جائے، یہ تو معتزلہ کا، خوارج کا مسلک ہے۔ اہل حق جو ہیں ان کا موقف تو یہی ہے کہ مرتکب کبیرہ جو ہے اس کا ایمان ناقص ہو جائے گا۔ تو یہ مرجئہ کی تردید تو ہو سکتی ہے کہ جو ارکان کی، اعمال کی بالکل یہی نفی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ایمان نام تصدیق قلبی کا، اعمال کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں، گناہ کرتے رہو نقصان ہی کوئی نہیں۔ ان کی تردید امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، احناف کی تردید نہیں ہے۔ آگے حدیث پاک دیکھیے، به قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 اور کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 5374 احادیث مروی ہیں۔ الایمان بضع وستون شعبۃ، اس حدیث پاک میں ایمان کو ہرے بھرے درخت سے تشبیہ دی ہے، اور جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، پھل پھول ہوتے ہیں، پتیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی ایمان کی جڑ ہے، اور وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایمان کی شاخیں ہیں، اور وہ شاخیں جو ہیں وہ اعمال ہیں، پھل پھول ہیں، وہ ثمرات ہیں۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک میں بضع وستون شعبۃ، 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور دوسری حدیث میں ہے بضع وسبعون شعبۃ، 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، تو ان میں تعارض نظر آ رہا بظاہر۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ عدد قلیل جو ہے وہ عدد کثیر کے منافی نہیں ہوتا، کیونکہ عدد کثیر کے اندر قلیل بھی آ جاتا ہے اور اس سے ظاہر بھی اعداد آ جاتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعاب الایمان، ایمان کی شاخیں، اس کی تعلیم تدریجاً دی گئی ہے، درجہ بدرجہ۔ ممکن ہے جب آپ نے بضع وستون فرمایا ہو اس وقت اتنے ہی ایمان کے شعبے آپ کو تعلیم کیے گئے ہوں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اس روایت میں اختصار ہے، بعض روایات میں اعلیٰ اور ادنیٰ درجے کا بھی ذکر ہے، کہ اعلیٰ درجہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور ادنیٰ درجہ کیا ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق۔ حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں ادنیٰ سے مراد گھٹیا نہیں، بلکہ ادنیٰ سے مراد اقرب۔
اچھا جی، سوال یہ ہے کہ اس روایت میں حیا کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایمان کے تو بہت سے شعبے ہیں، تو خاص طور پر حیا کو ہی ذکر کرنا اہمیت کے ساتھ، اس میں کیا نقطہ ہے؟ جواب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ حیا کا معنی کیا ہے۔ تو حیا کہتے ہیں آدمی کا نفس جو ہے قبیح چیز کے ارتکاب سے رک جائے اور اس کو چھوڑ دے ملامت کے خوف سے۔ تو حیا کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ ایمان کے شعبوں میں سے نہ ہو، تو اس شبہ کے ازالے کے لیے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ اور اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حیا جو ہے یہ اس کی وجہ سے آدمی بہت سی قبیح چیزوں سے، بری چیزوں سے بچ جاتا ہے، کہ بہت سے امور کا مدار جو ہے اس پر حیا پر ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس کو ذکر کیا۔ مشہور جملہ ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا تم سے فوت ہو جائے تو جو چاہو کرتے پھرو۔ اب یہاں ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ حیا تو ایک فطری اور طبعی چیز ہے، اور ایمان جو ہے یہ کسبی اور اختیاری چیز ہے، تو حیا ایمان کا شعبہ کیسے بن گیا؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے، ایک ہے نفس حیا، حیا کا پایا جانا، یہ فطری ہے، اور ایک ہے حیا کے ثمرات اور اس پر مرتب ہونے والے نتائج۔ مثلا حیا کے تقاضے سے کوئی کام کرنے سے رک جانا یا کوئی کام کرنے پر آمادہ ہو جانا، یہ ثمرات اور نتائج جو ہیں یہ اختیاری اور کسبی ہیں، اور حدیث میں یہ ثمرات ہی مراد ہیں، وہ بھی کسبی اور ایمان بھی کسبی، تو مناسبت ہو گئی۔ دوسرے جواب یہ کہ ابتداءً جو ہے حیا وہ ایک فطری امر ہے، لیکن انتہاءً کسبی اور اختیاری ہو جاتا ہے۔ تیسرا جواب یہ کہ حیا کی دو قسمیں ہیں، حیا طبعی اور حیا عقلی۔ تو جس حیا کو ایمان کی شاخوں میں سے، ایمان کے حصوں میں سے قرار دیا گیا، وہ حیا عقلی ہے اور وہ کسبی بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک تو حیا طبعی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور ایک ہے اس حیا کے تقاضے پر عمل کرنا، لہذا بتقاضۂ حیا جو کام کیا جائے گا وہ عقلی حیا ہوگا، حیا عقلی ہوگا۔ اس حدیث پاک کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ظاہر ہے، کیونکہ اس حدیث میں فرمایا کہ ایمان کے 60 سے اوپر شعبے ہیں، تو باب امور الایمان جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ ایمان کے بہت سے امور ہیں۔ اچھا جی، آگے دیکھیے، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ به قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن عبد الله بن مسعود واسماعیل عن الشعبی عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ قال ابو عبد الله وقال ابو معاویہ حدثنا ابو داود حدثنا داود بن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال عبد الله عن داود عن عامر عن عبد الله رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اچھا جی، اس باب کا پچھلے باب کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تو ربط یہی ہو سکتا ہے
کہ جیسے بنی الاسلام علی خمس سے وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اسلام کے ارکان 5 ہی ہیں تو انہی میں انحصار ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے ایک پہلے باب امور ایمان قائم کیا، یہاں ایک اور باب قائم کیا کہ یہ بھی ایمان کے ارکان میں سے ہے کہ مسلمان کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اچھا جی، المسلم من سلم المسلمون۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ المسلم مبتدا بھی معرفہ اور من سلم المسلمون خبر جو ہے من موصولہ وہ بھی معرفہ، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو حصر والا معنی پیدا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ بس وہی مسلمان ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ المسلم سے الف لام عہد خارجی کا ہے، خاص مسلمان، کامل مسلمان مراد۔ یہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ المسلمون واو نون کے ساتھ، یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی حرج نہ ہوگا، پھر مذکر کا صیغہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بے شمار احکام ایسے ہیں جن میں مذکر کے صیغے استعمال ہوئے ہیں اور مؤنثات جو ہیں وہ طبعاً شامل ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، من لسانہ و یدی، تو لسان اور ید کی تخصیص کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ عام طور پر انسان ہاتھ اور زبان سے ہی ایذا پہنچاتا ہے، تو غرض یہی ہے حدیث پاک کی کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اچھا جی، اب اس حدیث سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام میں ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان سے سلامتی ضروری قرار دی گئی ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ کسی مسلمان کو آپ حد کے طور پر یا قصاص کے طور پر بھی قتل نہ کریں، کیونکہ سلامتی کے خلاف ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ سلامتی 2 قسم کی ہے، ایک ہے افراد کی سلامتی، ایک ہے جماعت کی سلامتی۔ مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان جماعت کی سلامتی وابستہ رہے۔ بعض لوگ ایسا جرم کرتے ہیں جس سے مسلم معاشرے کی سلامتی متاثر ہو جاتی ہے، تو معاشرے کی سلامتی کو بچانے کی خاطر اس فرد کو جو ہے مارا جائے گا، کیونکہ پورے معاشرے کی سلامتی وہ افراد کی سلامتی سے مقدم ہے۔ یہ ایسی ہی جیسے بدن پر کوئی ایسا پھوڑا ہو کہ وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو اور اس کی وجہ سے باقی بدن کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس عضو کو کاٹ دیا جائے گا تاکہ باقی بدن سلامت رہے۔ تو حدود و قصاص جو ہے یہ سلامتی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کی سلامتی کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھا جی، المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مہاجر کی تعریف فرمائی ہے۔ ہجرت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہجرت ظاہری، دارالفساد سے دارالایمان کی طرف ہجرت کرنا یا دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف منتقل ہونا، اور ایک ہجرت باطنی یعنی منہیات کو، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کامل مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو بھی چھوڑ دے۔ اچھا جی، یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں قال ابو عبداللہ، قال ابو عبداللہ جو ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کنیت ہے۔ آپ اس کنیت سے کبھی اپنے آپ کو ذکر کرتے ہیں، کبھی محمد بن اسماعیل کہہ کر ذکر کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا وقال ابو معاویہ،
یہ پہلی تعلیق ہے، اور آگے وقال عبد الاعلیٰ یہ دوسری تعلیق ہے۔ ان دو تعلیقوں کا فائدہ ہے، پہلی سند جو ذکر ہوئی اس میں عن کے ساتھ ہے، دیکھو عن الشعبی عن عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن کے ساتھ ہے۔ اور ابو معاویہ والی سند میں دیکھو قال ابو معاویہ حدثنا داؤد بن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سمعت بھی آ گیا اور یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ عن کے اندر جو ایک امکان ہوتا تھا کہ پتہ نہیں براہ راست سنا یا نہیں سنا، عن کا مطلب نا فلاں سے منقول ہے، پتہ نہیں براہ راست اسی نے سنا یا درمیان میں کوئی واسطہ ہے، اس امکان کو ختم کرنے کے لیے اسی سند لائے ہیں جس میں سمعت میں نے سنا، یحدث عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا فرمان نقل کر رہے ہیں، تو اس سے وہ جو امکان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ملاقات نہ ہوئی ہو وہ ختم ہو جاتا۔ اچھا، دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ قال عبد الاعلیٰ میں عن داؤد ہے، وہ داؤد کون ہے؟ وہ پہلی تعلیق میں بتلا دیا، یعنی قال ابو معاویہ والی تعلیق میں دکھا دے بتلا دیا قال ابو معاویہ حدثنا داؤد بن ابی ہند، پتہ لگ گیا کہ اگلی آگے سند میں جو داؤد آ رہا ہے اس سے مراد یہ داؤد بن ابی ہند ہے۔ اچھا جی، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگلی قال عبد الاعلیٰ والی تعلیق میں صرف عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو عن عبداللہ جب مطلق ہو تو اس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مراد ہوتے ہیں، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے اوپر پہلی تعلیق آئی قال ابو معاویہ، یعنی اس میں صراحت ہے حدثنا داؤد بن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبداللہ بن عمرو، صراحت آگے عبداللہ بن عمر کی، تو یہ تعلیق کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاد یا استاد الاستاد یا یہ جیسے حدیث کی ہے سند پوری ذکر کرتے ہیں، اس پوری ذکر کرنے کی بجائے شروع سے چھوڑ کر درمیان سے جو ہے سند شروع کرتے ہیں تو اس کو تعلیق کہہ دیتے ہیں، یا بغیر سند کے کوئی بات ذکر کر دیں تو اس کو تعلیق کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کے یہ فائدے ہیں جو یہاں آپ حضرات کے سامنے ہم نے ذکر کر دیے۔ اچھا جی، اور ایک بات یہاں یہ سمجھنی چاہیے کہ پہلی روایت میں عن الشعبی ہے، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے سند ذکر کی ہے، سب سے پہلے پوری سند جو ذکر کی حدثنا آدم سے، اس میں دیکھیں عن الشعبی عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے شاگرد کون ہیں؟ شعبی، اور آگے جو دو تعلیقیں آئی ہیں ان دونوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے کون ہے؟ عن عامر قال سمعت عبداللہ بن عمر، اور دوسری میں بھی عن عامر عبداللہ، تو یہ عامر جو ہے نام ہے شعبی کا، تو شعبی اور عامر ان کو دو الگ الگ نہ سمجھنا، یہ ایک ہی ہیں، اور شعبی جو ہے یہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، بہت سے صحابہ بھی ان کے شاگرد ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں۔ آگے دیکھیے باب ای الاسلام افضل به قال حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردۃ بن عبداللہ بن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بچے رہیں۔ تو یہاں
امام بخاری رحمہ اللہ اسلام کے مرتبے بتلا رہے ہیں۔ پہلے اسلام کے اجزاء بیان کیے تھے پچھلے باب میں، ارکان بنی الاسلام علی خمس سے، اب یہاں سے افضل کون سا ہے اسلام کے مرتبے کا بیان ہے۔ تو امام بخاری یہ بتلا رہے ہیں کہ ایمان کئی خصلتوں کو شامل ہے، اس لیے تو سوال کیا جا رہا ہے اس حدیث پاک میں کہ اسلام کی کون سی خصلت افضل ہے۔ تو جب اس ایمان کی کئی خصلتیں ثابت ہو گئیں تو اس کی ترکیب ثابت ہو گئی۔ اسلام اور ایمان امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، دونوں کا مصداق ایک ہے، مفہوم اگرچہ الگ الگ ہے، اس لیے ایمان کی ترکیب اسلام کی ترکیب ایک ہی چیز ہے۔ اچھا جی، سوال اور جواب میں یہاں بظاہر مطابقت نہیں لگتی۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے اسلام افضل کون سا ہے، جواب میں مسلمان کا ذکر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مضاف معذوف مان لو، ہاں جی، کہ سوال ہے ای الاسلامی افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ جواب یہ ہے کہ اسلام من سلم المسلمون، مضاف معذوف نکال لیا، اس شخص کا اسلام افضل ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ اب سوال اور جواب میں مطابقت ہو گئی۔ دوسرا سوال یہاں یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں صحابہ کرام نے پوچھا اسلام کون سا افضل ہے، تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ دوسری بات میں کسی نے پوچھا ای الاعمال احب، کون سا عمل محبوب ہے، فرمایا الایمان باللہ۔ بعض روایت میں ہے کہ پوچھا ای الاسلام افضل، جواب میں فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، تقرأ السلام، سلام کرو۔ اور ایک روایت میں ہے ای الاسلام افضل، تو جواب میں فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ تو سوال ایک اور جواب کئی ہیں، ان سب میں تعارض ہے۔ اس کے کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ مختلف اوقات پر محمول ہے، کسی وقت کسی عمل کی فضیلت ہوتی ہے، کسی وقت کسی عمل کی، کسی وقت جہاد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی وقت قحط سالی ہو تو کھانا کھلانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طریقے سے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھائی سائلین کے حالات مختلف تھے، اس لیے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دیے۔ مثلا اگر سائل میں دیکھا کہ اس میں شان سلامتی کی کمی ہے تو اسے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ، اور اگر اس میں دیکھا کہ اس کے اندر کچھ بخل ہے تو جواب میں فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ تو کسی کو کوئی جواب، کسی کو کوئی جواب، یہ مخاطب کی کیفیت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا۔ اچھا جی، اور ایک جواب جو بہت اہم جواب ہے وہ یہ ہے کہ افضل ہونا ایک نوع ہے اور اس کے تحت مختلف افراد آتے ہیں، یہ فرد بھی ہے، وہ فرد بھی ہے، وہ فرد بھی ہے، وہ فرد بھی ہے، کئی سارے افراد ہیں، ایک نوع کے تحت کئی سارے افراد ہیں۔ تو کبھی کسی فرد کا ذکر فرما دیا، کبھی کسی فرد کا ذکر فرما دیا، تو ایک کا افضل ہونا دوسرے کا افضل ہونے کے منافی نہیں ہے، یہ بھی افضل، وہ بھی افضل، وہ بھی افضل۔ افضل الاعمال ہونا ایک نوع ہے، ایک کلی ہے، اس کے تحت کئی سارے افراد اور جزیات آتے ہیں۔